नाम कितना बड़ा है। आका ने क्या फरमाया, तुम में से मेरे सबसे नजदीक वो होगा किस दिन, क़यामत के दिन, जिसने मुझ पर सबसे ज्यादा दरूद पड़े होंगे। हाय हाय हाय, अब सोचो ये कितना बड़ा इनाम है। मैं गुनाहगार पता नहीं किधर पड़ा हुआ होगा, मैं किधर हूंगा और आका किधर, मैं कैसे उनको ढूंढ सकूंगा, मैं कैसे करीब जाऊंगा। मगर गोया नबी पाक ने मुझे और आपको गेट पास दिया है। मेरे पास आना है तो मेरे बंदो दुनिया में दरूद, मेरे गुलामों दुनिया में दरूद पढ़ लेना। हमारे पास दरूद पढ़ने का ही टाइम नहीं है, फजूल बातें करवा लो, मोबाइल फोन पर घंटों गुजार लेंगे। क्रिकेट मैच हो तो पूरा दिन देखने के लिए तैयार है, ना नमाज का होश है, ना दरूद का होश है, ना तिलावत करते हैं। ना करें ऐसा, ये एक ही बार जिंदगी मिली है। इसी जिंदगी में हमने दुनिया भी बेहतर करनी है, अपनी आखिरत भी बेहतर करनी है। अब तो सुभान अल्लाह अगले 3-4 दिनों बाद वो महीना आने वाला है जिसका सारा साल इंतजार था ना। आशिकाने रसूल की तो ईद होती है। तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या गिफ्ट तैयार कर रहे हैं। दुनिया का दस्तूर है ना, जिसकी बर्थडे आती है उसको गिफ्ट देते हैं। तो प्यारे आका के लिए आओ ना, मिलकर दरूद का तोहफा तैयार करते हैं। अब आज से रोजाना 1200 बार दरूद पाक पढ़ना शुरू करते हैं और नियत करेंगे पूरा रबीउल अव्वल हम रोजाना 1200 बार दरूद पाक पढ़ेंगे। तो इंशाअल्लाह आपके घर में रहमतें अलग, बरकतें अलग, रिस्क में बरकतें अलग, सेहत अच्छी अलग। और इंशाअल्लाह जब नबी पाक की बारगाह में तोहफा पेश करेंगे तो कहते हैं ना, क्या पेश करें जाना, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। दुनिया का दस्तूर है, गरीब आदमी, फकीर, मिस्कीन जब किसी बादशाह को तोहफा देता है ना तो वो अपनी हैसियत के मुताबिक देता है, मगर जब बादशाह अपनी तरफ से देता है तो अपनी शान के मुताबिक देता है। तो हम अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा दें, फिर देखें सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कैसी निगाह रहमत फरमाते हैं। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किल्लाह। क्या बात है दुरूद पाक की, सुभान अल्लाह। और क्या बात है मेरे आला हजरत की। और ये एक ऐसी हस्ती हैं कि जिन्होंने जिस कदर दीन का काम किया, इल्म दीन पर काम किया, और फिर ख़ास तौर पर आपका जो तारुफ है मौलाना शाह अहमद रज़ा खान अली रहमतुर रहमान का, कि आप इश्क़ रसूल के नाम से इतना आपकी ज़ात टैग हो चुकी है। एक बड़ा प्यारा नारा लगाया जाता है, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। यानी मैं कहता हूँ एक बंदे के लिए, एक आशिक रसूल के लिए, एक गुलाम मुस्तफ़ा के लिए इससे बड़ा तारुफ क्या होगा कि उसका नाम ले तो इश्क़ मोहब्बत की बात हो, उसका नाम ले तो इश्क़ रसूल का नाम हो। इतने बड़े आलिम दीन, इतनी बड़ी फसाहत, इतनी बड़ी बलागत, इतने बड़ी जनाब फतावे। ये उलमाए किराम बताते हैं कि 100 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, आज भी उलमा रिसर्च कर रहे हैं कि आला हज़रत के पास उलूम कितने थे, अल्लाह ने आपको इल्म कितना अता फरमाया था। आपसे जिस ज़बान में सवाल हुआ आपने उस ज़बान में जवाब दिया, आपसे जिस टॉपिक पर सवाल किया गया आपने उस टॉपिक पर जवाब दिया। उलमा कहते हैं हमने जितने सवालों जवाब पढ़े हैं उससे पता चलता है कि 60, 70 या 100 उलूम पर आपको दस्तरस हासिल थी। मगर एक और थ्योरी बड़ी प्यारी है कि जनाब पूछा ही 100 उलूम के बारे में तो 100 का जवाब दिया, और पूछते तो आप और अता फरमाते, क्योंकि अल्लाह ने आपको बहरे ज़खार बनाया था, अल्लाह ने आपको इल्म दीन का समुंदर बनाया था। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जब हम किसी बहुत बड़ी शख्सियत को, इल्मी शख्सियत को देखते हैं कि जिसकी ज़िंदगी किताबों में गुजरती है, फतावा में गुजरती है, पढ़ने पढ़ाने में गुजरती है, तो फिर जो इश्क़ रसूल वाला मामला होता है, जो दीवानगी वाला मामला होता है, वो थोड़ा सा मध्यम पड़ जाता है, क्योंकि उसका वक्त निकालना मुश्किल होता है। मगर जब बरेली के ताजदार को बारगाह रिसालत में गुफ्तगू करते देखते हैं, नबी पाक की बारगाह का जिक्र करता देखते हैं, तो कोई दीवाना नज़र आता है, कोई मस्ताना नज़र आता है, कोई ऐसा नबी पाक का आशिक नज़र आता है कि जिसका सब कुछ प्यारे आका पर फिदा है। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे हों कि जो ये सोच रहे हों कि इतनी बात और इश्क़ रसूल पर ऐसी बात क्यों की जा रही है, आला हज़रत से क्यों हम इतना प्यार करते हैं और आप कैसे आशिक रसूल हैं, उसकी कुछ झलक जो है वो आपके सामने पेश करता हूँ। और नीयत ये है कि अल्लाह उनका सदका हम सबको भी आशिक रसूल बना दे। अच्छा, इससे पहले ये समझा देता हूँ कि वाई इश्क़ रसूल, इश्क़ रसूल क्यों ज़रूरी है। अल्लाह अकबर। एक बात याद रखिए, इश्क़ रसूल हमारे ईमान की
نسل ہے. عشق رسول ہمارے ایمان کی جان ہے. کمپلیشن آف ایمان جب ہوتی ہے جب ہم عاشق رسول بنتے ہیں. نبی پاک سے محبت نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اور یہ جملہ آپ ہر جمعے کو 3 بار سنتے ہیں, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. سنتے ہو نا؟ کبھی کبھی امام صاحب کو روک کر پوچھ بھی لیا کرو حضرت ہر جمعہ. کئی لوگوں کو تو خطبہ یاد ہو گیا ہوگا, آدھا یاد ہو گیا ہوگا, لیکن معنی پھر بھی نہیں پتا. اینج بھی نہ کیا کرو, تھوڑا سمجھا کرو کیا معنی ہے. سن لو اس کا ایمان نہیں ہے جس کے دل میں نبی پاک کی محبت نہیں ہے. الا لا ایمان لمن لا محبت لا. پیارے آقا کی محبت نہیں, اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اور یہ بالکل ٹھیک ہے, خود نبی پاک نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. کب تک؟ اٹ مینس دیر از اے کنڈیشن. کامل مومن ہونے کے لیے کچھ پیرامیٹر نبی پاک نے خود دے دیا. مثال کے طور پر ہم سارے بیٹھے ہیں, میں کہوں کون کون مسلمان ہیں, سب ہاتھ اٹھائیں گے. پرفیکٹ مسلمان کون ہے؟ شاید پھر سارے ہاتھ اٹھا لیں. میں اور آپ کہیں پرفیکٹ ہے تو کیسے کنفرم ہوگا؟ نبی پاک نے پیرامیٹر دے دیا ہے. کون کامل مومن ہوگا؟ آقا فرماتے جس کے نزدیک میں یعنی نبی پاک علیہ السلام, اس کی اولاد, اس کے ماں باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی صرف عشق رسول ریکوائرڈ نہیں ہے, اس لیول کا ریکوائرڈ ہے کہ پھر دنیا میں کوئی اور نہ ہو. اگر محبت ہے تو سب سے زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو. حضرت عمر نئے نئے ایمان لائے تھے, کہتے یا رسول اللہ اپنی جان کے علاوہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. پیارے آقا نے فرمایا اے عمر بات پوری نہیں ہوئی ہے, ابھی ایمان کامل نہیں ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد عمر کہتے ہیں حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. فرمایا عمر اب تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو گیا ہے. اٹ مینس دس از دا ریکوائرمنٹ, دا مین کنڈیشن آف اوور ایمان. ٹھیک ہے, تو اب یہ کنڈیشن کیسے حاصل ہو؟ تو ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا ہوگا, ان لوگوں کو جاننا ہوگا کہ جو فنا فر رسول کے مرتبے پر فائز تھے, جو آج بھی سکھا رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے دنیا سے چلے گئے, مگر آج بھی سکھا رہے ہیں کہ عشق کرنا ہے تو کرنا کیسے ہے, قربان کرنا ہے نبی پاک پر تو سب کچھ کیسے کرنا ہے. سبحان اللہ. ایک بار کیا ہوا, سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیانات کے لیے جاتے تھے, تو بیان کے لیے ہمارے یہاں آج کل گاڑی بھیجی جاتی ہے علماء کرام کے لیے, اس وقت ڈولی بھیجی جاتی تھی. تو اعلیٰ حضرت کو بھی ڈولی بھیجی گئی, 4 مزدور کاندھا دے کر ڈولی اٹھاتے تھے. تو ڈولی میں بٹھایا گیا اور آپ کو لے جانے لگے. جیسی ڈولی لے کر بریلی کے بازار میں وہ ڈولی نکلتی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ڈولی کو روکا جائے. آپ ڈولی روکی گئی, ڈولی نیچے رکھ دی گئی. اعلیٰ حضرت باہر آئے اور آنکھوں میں آنسو. لیول آف عشق رسول دیکھیں. میرے اور آپ سے جب تک کوئی تعارف نہ کروائے نا کہ میں سید ہوں, ہمیں نہیں پتہ چلتا یہ آل رسول ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بتاؤ تم چاروں مزدوروں میں آل رسول کون ہے؟ مجھے میرے آقا کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ اکبر. اب ایک مزدور لرزتا ہوا آیا, ہاتھ جوڑتا, کہتا حضور میں ہی سید ہوں, کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ اللہ اکبر. مفتی اعظم ہیں, اس زمانے کے محدث ہیں, بڑے بڑے فقہا آپ کے شاگرد ہیں. اب اعلیٰ حضرت زاروں کے تار رونے لگے, کہتے سید زادے غلطی تم سے نہیں, غلطی مجھ سے ہو گئی ہے. آپ کے کاندھوں پر میں نے کیسے سواری کر لی؟ اے شہزادے, اگر بروز قیامت نبی پاک نے مجھ سے سوال کر لیا کہ اے رضا میری آل کے کاندھے اس لیے تھے کہ تم سواری کرتے, تو میں نبی پاک کو کیا جواب دوں گا؟ اے شہزادے مجھے معاف کر دو. ادھر وہ مزدور حیران ہے, لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے, بازار کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا ایک نام تھا, زمانے کے امام تھے, لوگ حیران ہیں کہ یہ کسی مزدور کے آگے ہاتھ جوڑ کر کیوں کھڑے ہیں, آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں. اب وہ مزدور کہتا ہے حضور آپ کا کیا قصور ہے, مزدوری مجھے چاہیے تھی, پیسوں کی ضرورت مجھے تھی, میں کام کرنے کے لیے آیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نہیں مجھے معاف کر دو, اللہ کے لیے معاف کر دو. وہ شہزادہ کہتا ہے, وہ سید زادہ مزدور کہتا ہے حضور میں نے آپ کو معاف کیا. کہتے نہیں احمد رضا کے دل کو جب تک تسلی نہ ہوگی, جب تک اے شہزادے آپ ڈولی میں نہ بیٹھیں گے اور احمد رضا اس ڈولی کو نہ اٹھائے گا. آپ نے اپنا امامہ اتارا اور اس سید زادے کے قدموں میں رکھ دیا. لوگوں کی چیخیں نکل گئیں اور لوگ بھی زاروں کے تار رونے لگے. اور پھر زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ اعلیٰ حضرت نے صرف اپنے شعر میں لکھا نہیں کہ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ
اتنا نور کا. آپ نے یہ پروف کیا کہ آپ نے اس شہزادے کو ڈولی میں بٹھایا اور کاندھے پر اس بازار میں سیدی اعلیٰ حضرت نے اس ڈولی کی سواری فرمائی. یعنی آپ نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا. اس قدر عشق رسول کا لیول آپ کے دل میں تھا. اللہ اکبر. ایک بار بریلی شریف کے قریب، چونکہ آپ شاعر بھی بڑے کمال کے ہیں، آج بھی آپ کی شاعری پر ہدایت بخشش پر ریسرچ ہو رہی ہے، لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں آپ کی شاعری پر. ہوا یہ کہ بریلی کے قریب ایک ریاست تھی، اس کا نام ہے نان پارا. وہاں سے لوگ آئے کہ حضور آپ بہت زبردست شاعر ہیں. وہاں ایک بڑا نواب ہے اور لوگ اس کی نواب کے قصیدے لکھتے ہیں، اور جب قصیدے لکھتے ہیں جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے وہ اس کو انعام دیتا ہے. حضور آپ تو ون آف دا بیسٹ ہیں، اگر آپ لکھ دیں گے تو آپ کو بہت بڑا انعام مل جائے گا، آپ کے بھی کچھ کام آسان ہو جائیں گے، مدرسے کے دیگر معاملات. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا. ہو سکتا ہے اس وقت کے لوگوں نے سوچا ہو کہ جناب یہ بڑا کمال کا قصیدہ لکھیں گے، مگر واللہ قصیدہ تو کمال کا لکھا، مگر کس کے نام پر لکھا، کس کی شان میں لکھا؟ نواب کے نام پر نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا. کیا لکھتے ہیں وہ؟ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. واللہ میرے پاس وقت کم ہے، لیکن اگر میں اس کلام کو ہی ایکسپلین کروں آپ کے سامنے، ون آف دا امیزنگ کلام آف اعلیٰ حضرت. آپ نے کس کس بات کو کور کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نبی پاک کے حسن کی شان یہ ہے، امیجن نقص تو دور کی بات ہے، فالٹ تو دور کی بات ہے، امیجنیشن بھی نہیں کی جا سکتی کہ گمان نقص جہاں نہیں. آج آپ دنیا میں گلاب اٹھائیں آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، مگر گلاب کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ کانٹے بھی ہوتے ہیں. آپ اپنے گھر میں شمع جلائیں، کینڈل لائٹ ڈنر بڑا مشہور ہے، مگر اس پہ ایک پرابلم ہے، اس کینڈل میں دھواں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ نعمت ہیں جس کے ساتھ کوئی زحمت نہیں ہے کہ وہ پھول کیسے ہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. میرے آقا جب گفتگو کرتے نا تو بڑے بڑے انٹلیکچوئل، اب یہ الگ بات ہے، کبھی موقع ملا تو اس کو بیان کریں گے کہ عرب کے لوگوں کو اپنی زبان پر کتنا ناز تھا. اس زمانے میں لوگ سمجھتے تھے ہمیں بولنا آتا ہے، کسی اور کو بولنا ہی نہیں آتا، مگر جب نبی پاک گفتگو کرتے